الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہودی علماء کو، بنی اسرائیل کے علماء کو، بنی اسرائیل میں یہودی اور عیسائی دونوں آ جاتے ہیں، اور حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ مت، خلط ملط نہ کرو۔ ولا تلبسوا الحق، اور مت ملاؤ حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق، اور نہ حق کو چھپاؤ، وانتم تعلمون، اور تم تو جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو کہ یہ سب کرنا غلط ہے؟ یہود و نصارہ کے اندر ایک بہت بڑی غلطی یہ تھی کہ کسی بڑے کو، کوئی بادشاہ ہوا یا کوئی پیسے والا ہوا، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے بعض مرتبہ مسئلہ توڑ مروڑ کر بیان کرتے تھے۔ کوئی تعویل کر دی یا کوئی ایسی بات کہہ دی کہ یہ تو پرانے زمانے کا ہے، اب تو مسئلہ بدل گیا۔ وہ جیسے ایک بزرگ گئے کسی گاؤں میں، تو دیکھا اس گاؤں کے جتنے لوگ ہیں وہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر وضو نہیں کرتے، بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو بزرگ نے کہا کہ تم لوگ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کیوں نہیں کرتے؟ وضو تو شرط ہے۔ کہنے لگے کہ ایک مفتی صاحب آئے تھے کچھ 1-1.5 سال پہلے ہمارے گاؤں میں، انہوں نے ہمیں فتویٰ دیا ہے کہ بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے۔ وہ جو بزرگ تھے وہ چونک گئے، کون سے مفتی صاحب آ گئے ایسے جو فتویٰ دے دیا انہوں نے؟ کہا وہ فتویٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں، دکھاؤ ذرا۔ گاؤں کے لوگ پڑھنا لکھنا تو جانتے تھے نہیں، ایک کاغذ کا ٹکڑا فتوی کی شکل میں ان کے پاس تھا۔ جب وہ بزرگ کے پاس لائے تو بزرگ نے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یا اللہ، ان کو مسجد تک میں لے آیا، مسجد تک باقی ہدایت دینا تیری ذمہ داری۔ تو بزرگ سمجھ گیا کہ یہ لوگ نماز وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، اس گاؤں کے لوگ جو پیچھے مفتی صاحب آئے تھے یا جو بھی اللہ والے آئے تھے انہوں نے محنت کی، تو اس شرط پہ یہ مسجد آنے کو تیار ہو گئے، وضو نہیں کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے ان کی تسلی کے لیے یہ لکھ دیا، لیکن یہ ہے کہ مسجد تو آ گئے لیکن وضو تو شرط ہے نا۔ تو انہوں نے فتویٰ دیکھ کر کہنے لگے ہو اس کی تو میعاد نکل گئی، یہ تو ایکسپائر ہو گیا، یہ اس کا جو ٹائم تھا نا وہ ختم ہو گیا، اب تمہیں وضو کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال اگر وہ کہتے کہ ایسے نہیں ویسے، تو گاؤں والے مانتے ان کی بات، تو چلو یہ تو خیر کا پہلو تھا۔ لیکن یہود و نصارہ کے اندر یہ خیر کا پہلو نہیں تھا۔ کسی شخص نے، کسی شہزادے نے زنا کر لیا، اور تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ زنا کی سزا رجم ہے۔ رجم یعنی کہ گڈھا کھود کر آدھا اس میں اتار دو، پتھر مارتے ہو جب تک وہ مر نہ جائے، یہ ہوتا ہے رجم، زنا کی سزا۔ تو کیا کرتے تھے کہ بادشاہ آ گیا، بادشاہ کے بیٹے نے زنا کر لیا، تو بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے سزا بدل دیا کرتے تھے کہ بادشاہ ناراض نہ ہو۔ اور اس طریقے کی بہت ساری باتیں، کبھی مسئلہ بدل دیتے تھے، کبھی مسئلہ چھپا لیتے تھے۔ یہی بات ان سے کہی گئی ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ، اور تم جانتے ہو اس کے باوجود یہ کام کرتے ہو۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء دیے جو لوگوں کے سامنے حق بات کہتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں، اور کبھی کسی کی وجہ سے مسئلہ بدلتے نہیں ہیں۔ کوئی بہت بڑے بادشاہ کا بیٹا بھی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے کر آ جائے تو یہی کہیں گے ہاں 3 طلاق ہے، بس شرط یہ ہے کہ بادشاہ رافضیوں کے پاس نہ چلے جائے۔ کوئی الگ سی بات ہے کہ وہ رافضیوں میں جا کے فتویٰ لینا شروع کر دیں۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ حق بات جیسی بھی ہو لوگوں کے سامنے واضح کرنی چاہیے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اور اس میں کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، سب اس بات کو جانتے ہیں۔ مشہور واقعہ سلیمان بن عبد الملک کا ابو حازم سے ملاقات ہوئی، بہت بڑا وقت کا بادشاہ تھا۔ مدینے پہنچا تو اس نے پوچھا کہ یہاں کوئی ایسا شخص ہے جو کسی صحابی کی صحبت یافتہ ہو؟ تو لوگوں نے کہا ابو حازم ہے۔ تو ان کو بلوایا، وہ آئے، کہنے لگے مدینے کا ہر بندہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا، ابو حازم تم بڑے بے وفا نکلے، مجھ سے ملاقات ہی نہیں کی۔ کہنے لگے میری کون سی بے وفائی ہو گئی؟ آج سے پہلے نہ تم مجھے ملے نہ میں تمہیں جانتا ہوں، تو بلا وجہ میں تم سے ملاقات کیسے کرتا؟ تو بلا وجہ ملاقات نہ کرنا بے وفائی تھوڑی ہوئی۔ خیر اس نے بہت ساری باتیں کی، آخر میں اس نے یہ پوچھا کہ بتاؤ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابو حازم کہنے لگے کہ مجھے اس سوال سے پیچھے رکھو، میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ کہ نہیں مجھے بتاؤ میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ کہ میرے بارے میں تمہارے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ تمہارے باپ داداؤں نے جو حکومت کی ہے نا، تو لوگوں پر زبردستی حکومت کی ہے، مسلط ہو گئے، ان کی پراپرٹیاں جائیدادیں چھینی ہیں، اور تم بھی اسی راستے پر ہو، تو ایک درباری ساتھ میں تھا کہ اللہ کا زبان سنبھالو۔ تو ابو حازم کہنے لگے
زبان سنبھالو، تم نے بری بات بولی ہے. تو ابو حازم کہنے لگے کہ میں نے بری بات نہیں بولی ہے، میں نے حق بات بولی ہے. اور علماء کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے کہ ہم ہر حال میں حق بات کہیں گے، کبھی حق بات کو غلط مت کر کے بدلیں گے نہیں. تو سلیمان جو ہے رونے لگا، کہا میرے لیے دعا کر دو. تو کہنے لگے کہ یا اللہ اگر سلیمان تیرا نیک بندوں میں سے ہے تو اس کی دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے، اور یا اللہ اگر یہ تیرے ان بندوں میں سے جن سے تو ناراض ہے تو سلیمان کے بال پکڑ کے زبردستی اس کو اپنے دین کی طرف پھیر دے. تو اس دعا پر اس نے کچھ ہدیہ انعام دیا. بہرحال وہ بات لمبی ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ علماء کو اپنا دامن صاف رکھنا چاہیے، اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے. 100 میں 5 یا 10 یا جتنے بھی بہرحال 2-4 ایسے ہوتے ضرور ہیں جو علماء کے دامن کو داغدار کرنے کی ہمیشہ کوشش میں رہتے ہیں. مشہور واقعہ آپ کو سناؤں، بات ختم کروں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم ہیں، آپ لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا. ان کی مشہور کتاب بخاری شریف. ان کے بارے میں آتا ہے بڑے مالدار تھے، تاجر بھی تھے، اور بڑا زبردست ان کا ذہن تھا. ایک مرتبہ یہ سمندری سفر میں تھے، پانی کے جہاز میں، اور ان کے پاس کچھ مال بھی تھا، 1000 کے قریب اشرفیاں تھیں. تو سفر کے اندر بعض مرتبہ کسی سے بات چیت ہو جاتی ہے، ملاقات ہو جاتی ہے. کہتے ہیں ایک شخص مل گیا امام صاحب کو، اور باتوں باتوں میں اس نے پتہ لگا لیا کہ امام صاحب کے پاس ایک تھیلی ہے جس میں 1000 دینار ہیں. رات کو سب لوگ سو گئے. صبح اٹھ کر اس بندے نے شور مچا دیا، ہائے میری 1000 دیناروں کی تھیلی چوری ہو گئی. سب کی تلاش کی، جس کے پاس نکلے وہی چور ہے. اور امام بخاری اپنے وقت کے بہت بڑے اور مشہور عالم دین تھے. جیسے آج ان کو لوگ جانتے ہیں ویسے اس وقت میں بھی لوگ جانتے تھے، ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے. اب تلاشی لینے کے بعد تھیلی کس کے پاس نکلنی تھی؟ تھیلی امام بخاری ہی کی تھی، لیکن اس نے حربہ ایسا کھیلا کہ میری تھیلی چوری ہو گئی. سب کی تلاشی لی، یا جتنے پیسنجرز ہیں جہاز کے اندر، سب کی تلاشی لی گئی. امام بخاری کی بھی لی گئی باقاعدہ. تھیلی برآمد نہیں ہوئی. تو لوگوں نے اس کو کوسنا شروع کر دیا، بڑا نالائق ہے، سب کو پریشان کیا، سب کو تو نے رسوا کیا، تیری وجہ سے سب ذلیل و خوار ہوئے، کسی کے پاس کچھ نکلا نہیں، خواہ لوگوں پر الزام لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے. خیر، جب وہ پانی کا جہاز پہنچا اپنے ٹھکانے پر اور لوگ وہاں سے اتر کر چلے تو امام بخاری بھی چلے، اور یہ شخص امام بخاری کے پیچھے پیچھے ہو لیا. ایسے مقام پر پہنچا جہاں پر تنہائی تھی، جہاں پر پبلک نہیں ہوتی. ایک بازار ایسے بھی ہوتے ہیں، بعض گلیاں جہاں پر کوئی نہیں ہوتا. وہاں پہنچ کر اس نے آواز لگائی، او محمد بن اسماعیل میری بات تو سنو. امام بخاری نے، ان کا اصل نام محمد بن اسماعیل، امام بخاری نے پلٹ کر دیکھا کہ بولو، کہ تم تو کہہ رہے تھے 1000 دینار کی تھیلیاں ہیں تمہارے پاس، جب تلاشی لی گئی تو نکلا نہیں تمہارے پاس کچھ، جھوٹ بول رہے تھے. ارے جھوٹ تو نہیں بول رہا تھا، واقعی تھیلی تھی میرے پاس. اچھا اس زمانے کی 1000 دینار لاکھوں روپے بنتے ہیں، آج کے 50-60 لاکھ روپے پتہ نہیں کتنے بنتے ہیں. آج بھی اگر آپ لگا لیں اشرفیاں تو بہت زیادہ مہنگا بنتا ہے معاملہ. تو امام صاحب نے کہا نہیں میں نے جھوٹ نہیں بولا. تو پھر وہ تھیلی کہاں ہے؟ کہ جیسے تو نے شور مچایا میں نے سمندر میں پھینک دی. یہ کام کیوں کیا؟ اتنا مہنگا، اتنا جو ہے لمبا چوڑا پیسہ تم نے سمندر میں ڈال دیا. تو عجیب الفاظ امام بخاری کی کتابوں میں علماء نے نقل کیے ہیں. امام صاحب نے فرمایا کہ دنیا کی دولت ہے پھر کما لوں گا، اگر آج میری عزت چلی جاتی تو ساری زندگی وہ عزت میرے پاس لوٹ کر نہ آتی. آپ دیکھیں امام بخاری کا مرتبہ کتنا بڑا ہے. کوئی شخص عالم بن نہیں سکتا ان کی کتاب پڑھے بغیر. آج دنیا میں جتنے علماء نظر آ رہے ہیں کمپلسری بخاری پڑھے بغیر وہ عالم نہیں بن سکتے. اگر اس دن امام صاحب پر چوری ثابت ہو جاتی تو آج یہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ بخاری پڑھتے کوئی بھی نظر نہ آتا. تو بعض مرتبہ علماء کے ساتھ یہ سچویشنز ہو جاتی ہیں، یہ معاملات ہو جاتے ہیں. لیکن میرے بھائی بعض بزرگوں سے میں نے سنا، ہمارے تبلیغ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، تبلیغی جماعت کے جڑے ہوئے، ان کا ایک بیان میں سن رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو بعض مرتبہ علماء میں بھی کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جو گناہ گار ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں، اور قوم ان کو دیکھ کے بدظن ہو جاتی ہے. میں قوم سے درخواست کروں گا کہ ایسے علماء کو بھی اپنا عالم ہی سمجھیں. وجہ یہ بیان کی کہ اگر کوئی شخص کسی پریس مشین میں قرآن مجید کا نسخہ ڈالے چھاپنے کے لیے، جو مشین میں سے قرآن مجید چھپ چھپ کے نکلتے ہیں، اور کسی مشین کی غلطی کی وجہ سے قرآن مجید غلط چھپ جائے، آگے کے سپارے پیچھے ہو گئے، پیچھے کے سپارے آگے ہو گئے، غلط چھپ گیا لیکن چھپ گیا، تو کیا غلط چھپنے کی وجہ سے اس قرآن مجید کے نسخے کو ڈسٹ بن میں ڈالنا جائز ہے؟ غلط چھپا ہوا ہے نا، کیا اس کو کوڑے دان میں ڈالنا جائز ہے؟ کیا اس کی بے حرمتی کرنا جائز ہے؟ تو جب قرآن مجید غلط چھپ جائے پھر بھی آپ اس کا کیا کریں گے؟
اکرام ہاں ہو سکتا ہے آپ اس کی تلاوت نہ کریں غلط چھپنے کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، سر پر رکھیں گے، چومیں گے، بے حرمتی نہیں کریں گے۔ یہی کا یہی معاملہ ان علماء کا ہے جو گناہ گار ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ عالم ہے، گناہ تو کسی سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا کون ہے جو یہاں پر دودھ کا دھلا ہے؟ میرے ایک استاد کہتے تھے کہ کون سی کشمش ایسی ہے کہ جس میں تنکا نہ لگا ہوا ہو؟ سب سے گناہ ہو جاتے ہیں بہرحال، لیکن اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی ذات سے نفرت کرنا، یا علماء کے طبقے کو خدا نہ خواستہ یہ سمجھنا ہے علماء ہی ایسے ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہماری عوام کے اندر بڑی مصیبت ہے، کوئی بیچارہ حاجی حج کر کے آ جائے، یہ حاجی ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی بیچارہ چلے 4 مہینے میں وقت لگا گیا، تبلیغی ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ داڑھی والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو جو داڑھی والے نہیں ہوتے، جو حاجی نہیں ہوتے، جو تبلیغی اور مولوی نہیں ہوتے، وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ 19-20 کا فرق ہے، کمیاں کوتاہیاں سب میں ہیں، ان کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ آپ کو لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ علماء کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ کبھی حق بات کو بدل کر چھپا کر وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ اور علماء کے اندر اسی بات کے اندر اگر کوئی کمی، دیکھو علماء میں، بس یہ بات میں ختم کر رہا ہوں، علماء کے اندر اگر کوئی ذات کی کمی ہو، کوئی ذاتی کمی ہو سکتا ہے کوئی اور کمی ہو، اس کمی کی وجہ سے علماء سے نفرت نہ کرو۔ لیکن اگر علماء کے اندر کوئی کمی یہ دیکھو کہ وہ دین کو بدلتا ہے یا دین کو چھپاتا ہے، تو پھر اس کی عالمیت کا جنازہ نکال دو، کیونکہ دین کو بدلنے یا چھپانے کی اس کو حیثیت نہیں، اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر تو آپ علماء سے ناراض ہو سکتے ہیں کہ یہ دین کو بدلتا ہے یا دین کو چھپاتا ہے، یہاں پر آپ علماء سے ناراض نہیں ہو سکتے، اس کے اندر یہ کمی ہے۔ ان باتوں کو چھوڑیں، ان باتوں کو نظر انداز کریں، علماء سے ناراضگی کا بھی طریقہ سیکھیں۔ تو ناراضگی کا بھی یہ مطلب نہیں کہ اللہ معاف کرے کہ بے حرمتی کریں، بہرحال ادب کے دائرے میں رہ کر، احترام کے دائرے میں رہ کر اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کل عرض کی جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔